حدیث شریف صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تفوتہ صلاۃ العصر، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، وہ تیرا اہلہ و مالہ، اس بندے کا اہل مال سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اور عصر کی نماز کے حوالے سے یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، گویا اس کا گھر بار اور اس کی جان سب لٹ گئے۔ عصر کی نماز کی اہمیت قرآن کے اندر بھی مذکور ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، خاص طور سے عصر کی نماز کی، وسطی نماز۔ وسطی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وسطی نماز سے مراد عصر کی نماز ہونے کا ثبوت بخاری، مسلم اور بہت ساری حدیثوں میں صحابہ کرام کی طرف سے دی گئی ایکسپلینیشنز اور تصریحات کے اندر موجود ہے کہ وسطی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ اور حدیث بخاری اور مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک زیادہ سے زیادہ تسبیحات کرو، تحمید کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، عبادات میں اور وظائف میں مشغول رہو۔ یہ وقت خاص طور سے اللہ کی رحمت کے بہا دیے جانے کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو وقتوں میں جو بندہ غافل ہو جاتا ہے، سویا رہتا ہے، اس کی صحت، اس کے مالی حالات، اس کے گھر کے حالات سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد علماء نے، اولیاء نے، بزرگوں نے، پڑھنے پڑھانے والے لوگوں نے اس ٹائم پر اسٹڈی تک کرنے کو اتنا ریکمینڈ اور پسند نہیں کیا۔ اس وقت میں اللہ اللہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف یکسو ہو کر متوجہ رہنا چاہیے۔ یہ دو ٹائم ایسے ٹائم ہیں۔ اور جو لوگ خاص طور سے ان باتوں کی پابندی نہیں کرتے اور صبح کی نماز کے بعد جو لوگ سوئے رہتے ہیں، ان لوگوں کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا، کہتا ہے رات لمبی ہے، سویا رہ۔ پھر جب صبح کو انسان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اٹھ جاتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے، تو اس کا دن حشاش بشاش گزرتا ہے اور کسی قسم کی نحوست اس کے قریب نہیں آتی۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس وقت پہ سویا رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سارا دن نحوست میں گزرتا ہے، سستی میں گزرتا ہے، ٹینشن میں گزرتا ہے، پریشانی میں گزرتا ہے، بور رہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ مبارک فی سحور امتی، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال، سویر کے ٹائم میں برکت ڈال۔ تو صبح کے ٹائم میں برکت حضور مانگ رہے ہوں۔ یہ سحور کے 2 معنی ہیں، صبح کا ٹائم اور رمضان شریف کی سحریاں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن مطلق سحور سحر کو بھی کہتے ہیں، فجر کے ٹائم کو بھی کہتے ہیں۔ اور صبح کے ٹائم میں برکت ڈالنے کی دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہوں اور ہم اس برکت کو حاصل کرنے کے وقت پہ سوئے ہوئے ہوں، تو یہ پھر ہماری طرف سے کمزوری اور کمی ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں رہا، اور ہمیں اطلاع کرنے میں، انفارم کرنے میں، انٹیمیٹ کرنے میں، ہمیں الرٹ کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا فرما دیا ہے۔